الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو أنني أوتيت كل بلاغا وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر لما كنت بعد الكل إلا مكسرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ یہ اتنے بڑے انعامات ہیں کہ ان پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ انہی انعامات کی بدولت، اسلام کی بدولت، ایمان کی بدولت اور پیارے نبی کے امتی ہونے کی بدولت آج میں اور آپ اور پورے عالم کے مسلمان اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یہ انہی کی بدولت ہے، اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ میرا اور آپ کا نام آج اللہ کے نبی کے مداحوں میں، آپ کے ثناخوانوں میں اور آپ کے تعریف کرنے والوں میں، آپ کی نعت پڑھنے والوں میں لکھا جائے۔ اللہ قبول فرما لیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اور اس کو سعادت عظمی سمجھ کے اس میں حصہ بھی ڈالنا چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکر خدائے کن کے موفق شدی بخیر، ز انعام و فضل اون معطل گذاشتت، منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں خیر کی توفیق دے رکھی ہے، اور وہ خیر کیسی خیر کہ دو جہان کا ہم تذکرہ کریں، آپ کا ذکر خیر کریں اور یہ سعادت اور رحمتوں اور برکتوں کو لوٹیں۔ اتنی بڑی خیر کی مجھے اور آپ کو توفیق مل جائے، اس پہ کتنا شکر ہونا چاہیے۔ شکر خدائے کن کے موفق شدی بخیر کہ تجھے خیر کے کام کی توفیق دی گئی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ز انعام و فضل اون معطل گذاشتت، کہ اس کا جو حقیقی انعام ہے، اس کا جو بڑا فضل ہے، اسے تمہیں محروم نہیں چھوڑا۔ یقین جانیں کہ اللہ نے جہاں اسلام کو نعمت عظمی کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام کو ایک نعمت کہا اور نظام زندگی کا، اس کو اسلام کو نظام زندگی بنا کے اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت فرمائی تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے ایمان والوں پہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول، اپنا حبیب بھیج دیا۔ اللہ نے ساری جہان کی نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ نے جس نعمت کا احسان جتلایا وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، وہ ہیں سب سے بڑی نعمت۔
جس کو اللہ فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں رسول کو بھیجا۔ تو فرمایا اللہ نے وہ جو سب سے بڑا انعام ہے، اسے انعام فضل اون معطل گزاشتت، کہ اس کا جو بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل ہے، اس سے تمہیں خالی نہیں چھوڑا۔ منت بنے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت، اور یہ بادشاہ کا احسان سمجھ کہ اس نے تجھے خدمتگاروں میں لگا رکھا ہے، ہاں اللہ کے نبی کی تعریف کرنے والوں میں تمہیں شمار کر رکھا ہے، ورنہ اس کے پاس کیا کمی ہے جس کو اپنے نبی کی شان بیان کرنے میں لگا دے۔ تو اگر میں اور آپ اس سعادت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، خدا کی قسم ہمیں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پیارے نبی کی شان میں اور آپ کیا بیان کر سکیں گے جس کی شان کو اللہ بیان کرے، اور اس شان کے بیان کرنے پہ کتنا شکر ادا کر سکیں گے؟ بس ہم اپنی جو عاجزی ظاہر کر دیتے ہیں، اپنی انکساری کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں، ہماری دسترس میں نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی شان بیان کر سکیں، اور اس توفیق پہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ لو اننی اوتیت کل بلاغا وافنیت بحر النطق فی النظم والنثر، اگر مجھے فصاحت اور بلاغت کے سمندر دے دیے جائیں اور میں ان سمندروں کو استعمال میں لا کر نظم اور نثر کی صورت میں اللہ کے نبی کی شان کو بیان کروں، لما کنت بعد الکل الا مقصرا، سب کچھ کرنے کے بعد مجھے اپنی تقصیر اور کوتاہی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ وَمُعْتَرِفًا بِالْعِجْزِ عَنْ وَاجِبِ الشُّكْرِ، کہ جیسے تعریف کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکا، جیسی شان کے بیان کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ اور جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اگر میں ساری زندگی سجدے میں پڑا رہوں تو اس توفیق کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو جن لوگوں کو اللہ پیارے نبی علیہ السلام کی نسبت سے، جس پہلو سے، جس حیثیت سے کچھ کام کرنے کی توفیق دیں، وہ اپنی سعادت سمجھے اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یقین جانے یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو ہماری ساری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ انہو لقول فصل وما ہوا بالہزم، یہ اٹل حقیقت ہے، یہ قطعی حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میرے مالک کا فرمان ہے، اور ان کے فرمان جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ اب اس میں اللہ رب العزت پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پہ کیا حق رکھتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں مومنوں پہ؟ فرمایا پیغمبر کا حق مومنوں پہ یہ ہے کہ وہ مومنوں پہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مومن اپنے مال، اپنے بیوی، اپنے بچوں، حتیٰ کہ اپنی جان پہ بھی اتنا حق نہیں رکھتا جتنا اللہ کے نبی کا حق اس کے جان، مال، اولاد، عزت، آبرو اور اس کی جان پہ ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی نسبت سے ہمیں مال کی قربانی کرنی پڑے، اس سے دریغ نہیں ہے، وطن کو چھوڑنا پڑے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اولاد کی قربانی دینی پڑے، رشتوں کی قربانی دینی پڑے، جذبات کی قربانی دینی پڑے، خواہشات کی قربانی دینی پڑے، ہر قسم کی قربانی دینی لازم ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حتیٰ کہ اگر میری جان بھی اس نسبت سے چلی جائے تو یہ سعادت سمجھ کے خوشی خوشی یہ جان دے دے گا کہ میری جان کتنی قیمتی تھی، جتنی بھی قیمتی ہو جائے، جب یہ اللہ کے نبی کی نسبت سے لگ گئی ہے، خدا کی قسم اس کی قیمت لگ گئی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ خدا کی قسم اگر یہ جان بھی
اللہ کے نبی کی ناموس کی نسبت سے، آپ کے دین کی نسبت سے اگر لگ جائے تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے، اور میں خوشی خوشی سعادت سمجھ کے اپنی یہ جان بھی لٹا دوں۔ تو اللہ کے نبی کا حق مومنوں پہ اتنا ہے کہ اگر جان بھی دینی پڑے تو دے دیں۔ اب ہم ایمان کی وجہ سے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن ان تعریفوں کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی نے چند اشعار کے اندر محبت کی تعریف بتلائی ہے۔ محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ ہماری بادانوشی پہ فرشتے رشک کرتے ہیں، ہماری بادانوشی پہ فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چوم کر مخمور ہو جانا۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر پور ہو جانا۔ محبت کیا ہے کہ اپنا سارا کچھ کسی کے سپرد کر کے خود مجبور معذور بن کے اپنے آپ کو مردہ سمجھ کے، جیسے مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اس کو نہلا رہا ہوتا ہے، جدھر اس کے بازو کرتا ہے ادھر اس کے بازو ہو جاتے ہیں، جدھر اس کا سر کرتا ہے ادھر اس کا سر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر گرم پانی ڈالے یا ٹھنڈا پانی ڈالے وہ آگے سے کچھ چوں چرا نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو محبت کس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان اپنا سارا کچھ کسی کے سپرد کر کے خود کو مجبور سمجھتا ہے، اور پھر اس محبت کی کیفیات کیا ہوتی ہیں کہ ہاں دیکھنے میں وہ سب کچھ لٹا کے ایسے لگتا ہے لوگ اس کو مجنوں کہتے ہیں، لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں، وہ ویرانہ جسم، وہ سرگرداں بال، ہاں وہ پراگندہ جسم، وہ ایسے میلے کچیلے کپڑوں کے اندر، ہاں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اس کے آنسو نکلتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ محبت کے نکلنے والے آنسو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے دربار میں روئے، فرشتوں جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ بھی رونے لگ گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے علم ہوا، تو جب وہ صحابی آپ کے دربار میں گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی آج تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ خدا کی قسم جب وہ محبت سے نکلنے والا آنسو ہوتا ہے وہ ادا بھی پھر اتنی پیاری ہوتی ہے جو آسمان کی دنیا کے اندر ہلچل مچا دیتی ہے۔ آج ہم محبت کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری لفاظی، ظاہری ٹیپ ٹاپ حیدرآباد، ہم اس کو ظاہری تکلفات کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ محبت یہ نہیں ہے، محبت دل کی کیفیت ہے، اپنے آپ کو وار دینا ہے، اپنا سب کچھ لٹا دینا ہے اور اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا ہے۔ تو محبت حضور علیہ السلام کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ ایک تو حق میں نے قرآن کے حوالے سے بتلایا کہ اگر ہمیں جان بھی دینی پڑے تو ہم اپنی جان بھی دے دیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں۔ محبت یہ سمجھ آ گئی، محبت کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یکون احدکم مؤمنا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اسے محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ معیار ہے۔ محبت کتنی مطلوب ہے؟ محبت اتنی مطلوب ہے کہ مجھے والدین بھی اللہ کے نبی کی محبت میں مقابلے میں اتنے پیارے نہ لگیں جتنے اللہ کے نبی پیارے لگیں۔ اپنی اولاد سے بھی اتنا تعلق نہ ہو جتنا اللہ کے نبی سے ہو۔ کائنات کے کسی نقشے سے، کسی چیز سے، کسی انسان سے مجھے اتنی محبت نہ ہو جتنی اللہ کے نبی سے ہے۔ یہ حدیث کا مقتضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احب اللہ سے محبت کرو، لما یغدوکم، کیونکہ وہ تمہیں صبح و شام نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ زندگی کی نعمت اس نے دی، یہ اعضاء و جوارح کی سلامتی اس نے دی، یہ صبح و شام کھانے پینے کی نعمتیں تم استعمال کرتے ہو، یہ رشتوں کی نعمتیں اس نے دی جس سے تم محبتیں حاصل کرتے ہو۔ لما یغدوکم، اس اللہ سے محبت کرو جو ساری محبتوں کا محور ہے، جس نے ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ وَأَحِبُّونِي، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، لِحُبِّ اللَّهِ، کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تمہیں اللہ سے محبت ہے نا، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے۔ احبونی، مجھ سے محبت کرو، لحب اللہ، کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے محبوب سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی محبت کتنی؟ سب سے زیادہ، تمام رشتوں سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ۔ یہ محبت ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت مطلوب ہے۔ اگر یہ محبت ہوگی تو پھر ایمان ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اب محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت جس کو ہم عقلی محبت کہتے ہیں، یعنی انسان کسی کو ان اسباب میں غور و فکر کر کے جو محبت کے اسباب ہیں کسی سے محبت کرتا ہے۔ عقل کہتی ہے اس سے محبت کی جائے، اس لیے دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں، نقلی اور عقلی۔ نقلی نقل سے ہے جس سے مراد یہ ہے قرآن احادیث کے دلائل، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، یہ نقلی دلائل ہیں جس میں اللہ کے نبی کا حق، اللہ کے نبی کی محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور عقلی دلائل یعنی دنیا کا کوئی عقل پرست وہ اس بات پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے یہ شخصیت اس قابل ہے کہ اس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ تو عقلی دلائل کے ساتھ نقلی دلائل۔ نقل عقلی دلائل میں چار چیزیں ہیں۔ ایک حسن و جمال، کسی سے انسان محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کرتا ہے۔ کمال و اخلاق، کمال و صفات، کسی کی صفات ایسی ہوتی ہیں، کسی کے اوصاف و کمالات ایسے ہوتے ہیں اس انسان محبت کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اور مال و منال، تیسری چیز، مال و دولت، حکومت، عہدے، ایسی یعنی اس کی پوزیشن ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے کہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے اتصال، تعلق۔ یہ چار وجوہات ہوتی ہیں عقلاً محبت کرنے کے لیے، حسن و جمال، کمال و اخلاق، مال و منال، اتصال۔ اگر دیکھا جائے تو یہ چاروں چیزیں اعلیٰ درجے کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ مختصر بیان کروں گا۔ حسن و جمال، کیسا حسن و جمال تھا؟ اللہ اکبر، اس کی تشریح ہم کیا کریں، اس کے کس کس پہلو کو بیان کریں۔ مختصر، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب عربوں کے اندر یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ مذمت کرتے، وہ تعریف کرتے تھے، اشعار کے اندر 100 اشعار کہہ دیا کرتے تھے، پورے پورے قصیدے کہہ دیا کرتے تھے۔ جب کسی قبیلے والوں نے اللہ کے نبی کی شان کے اندر گستاخی کرنا چاہی اور مختلف اشعار کے ذریعے انہوں نے کچھ نہ کچھ کہنا چاہا، اللہ کے نبی نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے حسان ان کا جواب دو۔ وہ منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں اور فی البدیہ اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہیں اور ایسا منہ توڑ جواب دیتے ہیں جس کا پہلا شعر یہ ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، جہاں میں ان سے چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، نہ جن سکی ہیں عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے مولا کمی تجھ میں، جو چاہا ہے وہ رکھا ہے میرے مولا سبھی تجھ میں۔ جب کسی ماں نے ایسا مائی کا لال جنا ہی نہیں ہے، کسی آنکھ نے کیا دیکھنا ہے؟ خدا کی قسم کائنات کے اوپر جب سے زمین و آسمان بنے، یہ سورج چاند سارے نظارے بنے، یہ حسن و جمال کے معیار اور پیمانے بنے، خدا کی قسم آمنہ کے لال جیسا کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہو۔ جب پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر اس کائنات کا نظارہ اللہ کے نبی کے نظارے کے علاوہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا حسن و جمال ایسا، حضرت جبریل امین دنیا والوں کا یہ معیار ہے۔ ہم دنیا والوں نے کتنا کچھ دیکھا ہے، حضرت جبریل امین جن کو اللہ نے بڑی قوت بھی دی، بڑی شان بھی دی، بڑا مقام بھی دیا، دنیا بھی پھرے، ان سے پوچھا کہ آپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی حسین دیکھا ہے، حضور علیہ السلام جیسا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ان کے الفاظ کی ترجمانی فارسی کے ایک شاعر نے کی اور اس نے کہا کہ تو از پری، فرمایا کہ تو جو پری چہرہ ہوتا ہے اس سے بھی بہت آگے ہے۔ وَظْہَرْ چِگویم بہتری حقا عجائب دل بری، آفاقہا گردیدام مہرے بتاں برزیدام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، کہ میں نے پوری مشرق مغرب شمال جنوب زمین و آسمان سارے عالم کو چھان مارا ہے۔ اگر کوئی کہنے کو تشبیہ دے کہ بھائی پری بہت خوبصورت ہوتی ہے، ہاں تو پیارے نبی کا جو چہرہ تھا وہ پری چہرہ سے بھی بہت خوبصورت تھا، اور فرمایا میں کتنا کچھ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کر دوں، میں جتنا کچھ بھی بیان کروں آپ اس سے بہت بہتر تھے۔ ہاں مختصر یہ ہے، آفاقہا گردیدام مہرے بتاں برزیدام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، میں بہت خوبصورتوں کو دیکھا ہے، چاند چہرے پری چہروں کو دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم آپ کی بات سب سے الگ تھلگ اور نرالی ہے۔ اسی لیے جب ایک شاعر نے آپ کی حسن و جمال، آپ کے اعضاء کی سلامتی اعتدال کو بیان کیا، اور بیان کرتے کرتے جب آپ آخر میں پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ آپ کتنے حسین ہیں، حسین ان سے کوئی شے ہو تو دے تشبیہ اس سے ہم، حسین ان سے کوئی شے ہو تو دے تشبیہ اس سے ہم، دو عالم سے نرالے جب ہیں کامل سرور عالم۔ خدا کی قسم کائنات کے اندر اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چیز حسین و جمیل ہوتی تو اس سے تشبیہ دی جاتی، تو فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی حسین و جمیل کوئی چیز ہوتی تو آپ تشبیہ دیتے اس سے۔ ہاں فرمایا کہ آپ بس کیا ہیں، اپنی شان کے اندر، آپ حسن و جمال کے اندر، سیرت صورت کے اندر پورے عالم سے نرالے۔ لہٰذا مختصر یہ کہا جا سکتا ہے
کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ خدا کی قسم کائنات کی ساری خوبصورتیاں اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ جڑ کر رہ گئی ہیں۔ جب آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنا حسن و جمال ہے، کوئی ریشم نرم یا موٹا آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں تھا، کوئی مشک، کوئی خوشبو، وہ چاہے جتنی ہی قیمتی ہو، وہ آپ کے پسینہ سے زیادہ قیمتی نہیں تھی۔ صحابہ آپ کے پسینہ سے آپ کے اپنی خوشبوؤں کو معطر کیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے آپ کی کس حسن و جمال کو بیان کیا جائے، لہٰذا عقل یہ مجبور کرتی ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو آپ کا حسن و جمال ایسا ہے، وہ وجہ ایسی ہے کہ آپ سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، حسن و جمال۔ دوسری چیز صفات و کمال۔ صفات و کمال کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی نے، اللہ نے قرآن میں آپ کے اخلاق کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، جن کا اخلاق پورا قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کی کیا شان ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا، ان کی کیا صفات ہوگی۔ قرآن وہ معجزہ ہے کہ جس کا پوری دنیا قیامت تک مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ان عرب کے لوگوں کو جو اپنے علاوہ عجم کہا کرتے تھے، جن کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ بڑا ناز تھا، ان سے کہا اگر تمہارے اندر اتنی جرت ہے، طاقت ہے تو ایک سورت بنا کر لاؤ، ایک آیت بنا کر لاؤ۔ لیکن خدا کی قسم آج تک ایک کوئی آیت قرآن کی نہیں بنا سکا، ایک سورت تو دور کی بات ہے، قیامت تک نہیں بنا سکے گا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ تو جس قرآن کی ایک آیت کوئی نہیں بنا سکتا، وہ پورا قرآن اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، بتلاؤ ویسا کوئی اخلاق لا سکتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں لا سکتا، ویسے اخلاق لانا ناممکن ہے۔ آج ہم دنیا کی تہذیب سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو اچھا سمجھتے ہیں، خدا کی قسم میرے نبی کے اخلاق قرآن ہیں، جس قرآن کی ایک آیت کو بنا کر پوری دنیا نہیں لا سکتی، میرے نبی جیسے اخلاق کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ وہ اخلاق اور صفات، اگر آپ کی اخلاق اور صفات سے محبت کی جائے تو آپ اس لائق ہیں کہ آپ سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اور تیسری چیز مال و منال، جو فقیری کے اندر، درویشی کے اندر، ہاں دونوں جہان کے سردار اور اللہ کے حبیب اور جنت الفردوس کے مکین اور وسیلہ کے مقام کے مستحق، ہاں ان کی دنیا کا چاہے دیکھنے میں یہ حال ہو کہ 2-3 مہینے تک چولہا گھر میں نہیں جلتا، جس میں اطہر پہ چارپائی کے باندھ کے نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا نبی اس زمین کے اوپر سب سے مالدار، جس کو اللہ نے یہ فرمایا کہ پیارے نبی جی اگر آپ چاہیں تو یہ احد کے پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ جس کے ساتھ احد کے پہاڑ سونے کے بن کر چلیں، اس سے کوئی مالدار ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی اتنے زیادہ سخی، سخاوت کا کیا عالم تھا۔ تو لہٰذا مال و منال کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی اس کے مستحق تھے کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ اور چوتھی چیز، چوتھا سبب اتصال۔ اتصال کس کو کہتے ہیں؟ اتصال تعلق کو کہتے ہیں۔ جیسے استاد شاگرد کا تعلق ہوتا ہے، والدین اولاد کا تعلق ہوتا ہے، پیر مرید کا تعلق ہوتا ہے، ایسے نبی اور امتی کا تعلق ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی اور آپ کی امت کا جو تعلق ہے، خدا کی قسم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جنہیں تمہاری مشقت بڑی شاق گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنی دو صفات کو ذکر فرمایا، رؤوف الرحیم، مہربان ہے، رحیم ہے۔ تمہارے رب بھی مہربان اور رحیم ہے، تمہارے نبی بھی مہربان اور رحیم ہے مومنوں کے بارے میں۔ تو فرمایا یہ اتنا تعلق ہے
کہ آپ ہر وقت امت کی خیرخواہی کے لیے ہر وقت حریص رہتے تھے، ہر وقت فکر مند رہتے تھے. آپ کی دعائیں، آپ کی دوڑ دھوپ، آپ کی قربانیاں، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کے اخلاق، آپ کا ایک ایک عمل، ایک ایک ادا، اس سے امت کی فکر، امت کی خیرخواہی پھوٹتی تھی. آپ کی دعاؤں سے، آپ کی دعوت سے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ 4 نقلی عقلی دلائل میں نے ذکر کیے ہیں کہ جب اتنا تعلق ہو تو پھر اتنے تعلق کی وجہ سے پھر اللہ کے نبی سے کیوں کرنا محبت کی جائے کہ حسن و جمال میں اعلیٰ، صفات و کمال میں اکمل، اور مال و منال میں سب سے بڑھ کر، اور اتصال اور تعلق میں سب سے بڑھ کر، خدا کی قسم ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہمارے نبی ہمارے لیے مہربان تھے، لہذا ان سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. تو محبت ہے کیا؟ محبت اللہ کے نبی کا کتنا حق ہے اور وہ سارے اسباب کتنے موجود ہیں جن سے محبت کی جائے. تو آخری بات میں کر کے مکمل کروں گا بات کو. محبت کرنی ہے، جب اتنی محبت کریں گے ہمیں ملے گا کیا، ثمرہ کیا ہوگا؟ ایک صحابی وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا خیال آ جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، بے چینی لگ جاتی ہے، فکر شروع ہو جاتی ہے، آرام چین نہیں آتا، حتیٰ کہ آپ کے دربار میں آ کر آپ کی زیارت نہ کر لوں، آپ کو دیکھ نہ لاؤں. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک فکر کھائی جا رہی ہے، میرا دنیا کے اندر یہ حال ہے کہ آپ کے خیال آ جانے سے میری نیند، میرا چین اڑ جاتا ہے، آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا. یا رسول اللہ مجھے ایک فکر کھائی جا رہی ہے کہ جنت کے اندر جب آپ کو اللہ اعلیٰ مقام پر لے کر جائے گا اور اللہ ہمیں بھی آپ کے فضل سے، آپ کی شفاعت سے ہمیں بھی جنت میں لے جائے گا، لیکن آپ اللہ کے نبی، آپ کتنے درجات پہ ہوں گے اور ہم ایک ادنا سے امتی، ہم کہاں ہوں گے؟ تو لہٰذا جب یہاں دنیا کے اندر چین نہیں آتا آپ کی زیارت کے بغیر تو آخرت میں کیسے آئے گا؟ یہ فکر کھائی جا رہی ہے. اللہ اکبر، صحابہ کو یہ فکریں لگی ہوئی تھی. دنیا کے اندر بھی اللہ کے نبی پہ فدا ہونا، آپ کے چہرہ انور کی زیارت کے بغیر بے چین ہو جانا، اور جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہائے ہے جب آپ کی زیارت لیں گے کیا بنے گا؟ یہ ہوتی ہے محبت. جن کو محبت ہوتی ہے ان کو بہت سے وہم اور خیال آتے ہیں. جب پیارا بیٹا گھر سے نکلتا ہے نا تو ماں کو واپسی تک اس کو آرام نہیں آتا، پتہ نہیں بیٹے کا کیا ہوگا. یہ محبت ہوتی ہے. تو صحابہ نے جب یہ سوال کیا، اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اولئک مع الذین انعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، وہ نبیین ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، ان کے ساتھ ہوں گے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کتنا ہی اچھا ساتھ ہے. اس قرآن کی آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. صحابہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی کی اس حدیث سے جتنی خوشی ہوئی، المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، ہمیں اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی کہ ہمیں تو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک والہانہ محبت ہے. انشاءاللہ اس محبت کا وہ صلہ ملے گا کہ اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر اور ہمیں حضور علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. تو یہ ہے ثمرہ محبت کا. اگلی بات، آخری بات، ہم اور آپ متوجہ رہیں، آخری بات ہے ہم اور آپ جو آج 14ویں صدی کے ہیں اور اللہ کے نبی سے ہم علماء سے سن کر
اولیاء سے سن کر، صلحاء سے سن کر، آپ کی سیرت پڑھ کے، آپ کی صورت پڑھ کے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے قصیدے پڑھتے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ کے اشعار پڑھتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور آپ کے اوپر مر مٹنے کے نعرے لگاتے ہیں، یہ ایک محبت کا اظہار ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے، یہ ہمارے بارے میں بات ہے، غور سے سنیں۔ فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود لو رانی باہلہ ومالہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرنے والے، میری امت میں سے شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے یکونون بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا اور میری صحبت میں وہ بیٹھے نہیں ہوں گے، میرے بعد آئیں گے۔ فرمایا ان کی میرے ساتھ کتنی محبت ہوگی، وہ میرے ساتھ اتنی محبت کریں گے، یود لو رانی بأہلہ ومالہ، وہ خواہش کریں گے، وہ تمنا کریں گے کہ کاش میرا یہ مال، یہ میری جان، یہ میری اولاد، یہ میرے گھر بار لٹ جائے اور میں اللہ کے نبی کی زیارت کر لوں۔ یود لو رانی، وہ تمنا کریں گے کاش ہم اللہ کے نبی کی زیارت کر لیں، دیکھ لیں اپنے گھر اور بیوی بچوں کے بدلے میں، اتنی محبت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھے اپنے احبا سے جلدی ملا دے۔ میرے احبا، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے حبیب اور وہ نہیں ہیں؟ نہیں، فرمایا نہیں، آپ میرے صحابہ ہو، میرے حبیب وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ اگر وہ چاہیں گے کہ ہمارے بیوی بچوں کے مقابلے میں ان کو دے کر بھی اگر ہم اللہ کے نبی کی زیارت کر لیں تو کر لیں۔ تو ہم اللہ کے، یقین جانے اگر یہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے نبی کے حبیب بن رہے ہیں، تو ہماری یہ تمنا ہو کہ ہماری یہ محبت کا اظہار اللہ کے نبی کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن اس میں اتنی سی بات ہے کہ ہم محبت کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اتباع سے ہوتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اتباع کا دوسرا نام محبت ہے۔ اگر اتباع کامل ہوگی تو پھر محبت کامل ہے، اگر اتباع کامل نہیں ہوگی تو پھر وہ محبت نہیں ہے۔ ہم اتباع کا بھرپور خیال رکھیں، اگر اتباع سے ہٹ کر ہم محبت کریں گے وہ محبت معتبر نہیں ہوگی، وہ محبت معتبر نہیں ہوگی۔ فرمایا جنگ ہو، محبت ہو، کوئی خوشی ہو، غمی ہو، اس میں ہم اتباع کے پابند ہیں، یہی محبت ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے پابند ہیں۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو ضائع نہیں کرو گے۔ اگر اتباع کی مہر نہیں ہوگی تو پھر آپ کے عمل ضائع ہیں، وہ آپ کی محبت معتبر نہیں ہے۔ لہذا ہم خوشی اور غم میں ہر حال میں اللہ کے نبی کی اطاعت کے پابند ہیں۔ ہم جنگ میں ہر چیز کو جائز نہیں کہتے، جنگ کے اندر یہ مصلح کرنا، ناک کان اعضاء کو کاٹنا منع ہے، اس کو مصلح کہتے ہیں۔ فرمایا ہم جنگ میں ہر چیز کو جائز نہیں کہتے، ہم پیار بھی کرتے ہیں تو رہتے ہیں حدوں میں۔ ہم ہر چیز کے اندر ایک حد، ایک لمٹ ہے، اس کے اندر رہیں گے تو پھر ہماری محبت بھی معتبر، ہماری اطاعت بھی معتبر اور ہمارا ایمان بھی معتبر، ہمارا اسلام بھی معتبر اور پھر اللہ کے نبی کی شفاعت میں ملے گی۔ جو بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔